دوسرا سبب قرآن حکیم سے دوری ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں پوچھا جائے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، کچھ معلوم نہیں۔ بعض لوگوں کو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صحیح سے ترجمہ معلوم نہیں۔ کہاں سے کہاں آ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ ارے پریشانی تو تم نے خود مول لی ہوئی ہے۔ تو دوسری وجہ اور دوسرا سبب اور دوسرا ریزن قرآن حکیم سے دوری ہے۔ چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان محمد ابن جبیر ابن مطعم ان ابیہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله قلنا نعم قال فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ولا تهلكوا بعده أبدا رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ امام طبرانی اس حدیث کو ایسے ہی معجم الکبیر میں لائے ہیں۔ تو محمد ابن جبیر ابن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مقام جحفہ میں تھے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئے، صحابہ ہیں مقام جحفہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے فرمایا تین چیزیں فرمائی، الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اہل حدیثوں کی بنیاد الحمدللہ توحید ہے جی، سر کٹ جائے مگر غیر کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے، یہ تو خصوصیت ہے ان کی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے۔ اس نعمت پر آپ جتنا فخر کریں کم ہے کہ آپ کو توحید کی دولت ملی ہے، اور ہوشیار رہیں کہ اس میں شرک نہ ملنے پائے۔ بہت بڑی دولت عطا کی اللہ نے آپ کو۔ تو الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ، کیا توحید کی گواہی نہیں دیتے ہو؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وانی رسول اللہ، کیا اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دیتے ہو نا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میرے علاوہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں، میں ہی رسول ہوں۔ وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِن عِندِ اللَّهِ، یہ قرآن جو تمہارے سامنے ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ قُلْنَا نعم، تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہاں یس، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، گواہی دیتے ہیں ہم، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ اگر یہ تین باتوں کی گواہی دیتے ہو تو فابشروا، تو بی ہیپی، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، فابشروا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کس چیز کی، کہ یہ قرآن جو ہے جس کے بارے میں نے سوال کیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، گواہی دیتے ہو؟ ہاں، تو جان لو کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے ایک سرا یہ اللہ نے پکڑ رکھا ہے اس کو ادھر سے، اور ایک سرا تمہاری طرف ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، ایسا۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ تمہارا رابطہ اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر ایک طرف وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، مضبوطی سے پکڑ لو، ڈھیلا مت پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، تو وَلَا تُهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی، یہ ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہیٹر ہوتا ہے نا، ہیٹر، جیسے ابھی پانی گرم ہوا ہے ابھی نہانے کے لیے میرا، وہ اندر رکھا ہوا ہے، وہ لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ اس لوہے کے ٹکڑے کو ایک بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے، پکڑ لے گا اس کو لے کر کے ہاتھ، کھیلے گا اس سے۔ لیکن اگر اسی لوہے کے ٹکڑے کو جوڑ دیا جائے ساکٹ سے بجلی کے، تو بچہ تو کیا، ایک ہاتھی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لوہے کے ٹکڑے کا تعلق ایک طاقتور کی چیز کے ساتھ ہو گیا ہے، کرنٹ کے ساتھ ہو گیا۔ ایسے ہی قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اوپر سے آیا ہے، اب ہم نے چھوڑ دیا، پکڑیں گے تو اوپر جائیں گے نا۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اوپر سے آیا ہے، جب پکڑو گے تو اوپر جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو نیچے گر جاؤ گے، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، اوپر سے آیا ہے، پکڑو گے تو اوپر جاؤ گے، چھوڑ دو گے نیچے گر جاؤ گے۔ اب جب اس کو اللہ نے پکڑ رکھا ہے ایک طرف اور دوسری طرف تم نے پکڑ رکھا ہے، یہ رابطہ جو ہے ہمارے درمیان، یہ جو تعلق ہے یہ قرآن کے ذریعے ہمارا تعلق ہے۔ اب قرآن سے دوری کا عالم یہ ہے کہ ہم کو
معمولی سورہ کا ترجمہ نہیں آتا ہے تو قرآن سے تو دور ہیں ہی ہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اما ان نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ المسافرین. حضرت عمر فرماتے ہیں سنو تمہارے نبی کہہ کر گئے اما ان نبیکم قد قال تمہارے نبی کہہ کر گئے کیا بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو اٹھائے گا بلند کرے گا اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست کر دے گا. جو پکڑیں گے اس کتاب کو وہ اوپر جائیں گے بلندی کی طرف جائیں گے عروج کی طرف جائیں گے. اس کتاب کو جو چھوڑ دیں گے وہ پستی کی طرف جائیں گے. سیدھا سا معاملہ ہے. ہم لوگ 10x10 کے ایک مقام کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ کے لیے ترستے ہیں. صحابہ کرام جن کے پاس کچھ نہیں تھا بکریاں چرانے والے اونٹ چرانے والے جن کے پاس سیدھے سے رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی تہذیب نہیں تھی کوئی تمدن نہیں تھا. یہ قرآن تو آیا کوئی بہت بڑا کالج نہیں تھا ان کے پاس کوئی بہت بڑی یونیورسٹی نہیں تھی. اللہ وہ چھوٹی سی ایک مسجد تھی. پہلے اس کے دروازے نہیں تھے دروازہ نہیں تھا کتے آتے تو گھومتے رہتے تھے. مسجد میں کتے گھومتے رہتے تھے. دروازہ نہیں تھا دیواریں مٹی کی اور اوپر چھت کھجور کے پتوں کا اور جس کے پلر تھے وہ کھجوروں کے تنوں کے. یہ مسجد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس اسکول سے پڑھنے والے جتنے لوگ نکلے سارے کے ساروں ریئل ہیروز تھے. ریئل ہیرو گویا کہ یہ چھوٹی سی مسجد نرسری آف ہیروز ہے. نرسری آف ہیروز. اور ایسے ایسے ہیرو نکلے ہیں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. دعویٰ ہے میرا. کیسی یونیورسٹی تھی چھوٹی سی. صحابہ سجدہ کرتے تھے تو بارش جب ہوتی تو پانی ٹپک کر کے پورا فرش گیلا ہو جاتا تھا. صحابہ سجدہ کرتے تو پیشانی کے اوپر مٹی لگ جاتی تھی کیچڑ لگ جاتی تھی. یہ یونیورسٹی اس سے نکلنے والا ہر شخص ہیرو ہے. ریئل ہیرو. میدان جنگ میں کھڑا کر دیا گیا بہترین سپاہی ہے. کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا کمانڈر ان چیف ہے. گورنر بنا دیا گیا گورنر ہے. سی ایم بنا دیا گیا سی ایم ہے. یہ کہاں سے پڑھ کر کے نکلے سب. اللہ. تو ہم تو 10x10 کی جگہ کے لیے ترستے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے پاس کچھ نہیں تھا قرآن حکیم کی برکت سے پوری دنیا ان کے حوالے کر دیا. سنبھالے نہیں سنبھل رہے ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں جو دے کر چلے گئے ہو. ابھی بتائیں نہیں 58 ممالک کے حکمراں مسلمان ہیں. یہ سب صحابہ کرام کی برکت تھی وہ دے کر کے گئے ہیں جسے ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک تو قرآن حکیم سے دوری ہے. پہلا سبب ہم نے اپنی توحید میں شرک کی آمیزش کر رکھی ہے اور دوسرے قرآن حکیم سے ہم بہت دور ہیں اور تیسرے سنت سے دور ہیں. اللہ. چلیے پڑھ لیتے ہیں آیت کریمہ. اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ